وہ محبت جو رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھ پر ایمان لانے سے انکار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ جب لوگوں نے مجھے معاش سے محروم کر دیا تو انہوں نے مال سے میری مدد کی۔ اللہ نے دوسری بیویوں سے مجھے اولاد سے محروم رکھا تو ان سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو عورتوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 برس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور خدمت میں بیوی ہونے کی حیثیت سے گزارے اور اپنی تمام دولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کے ایک ایسے گھر کی خوشخبری سنائی جو ہیرے اور جواہرات اور موتیوں کا ہو، جس میں شور نہیں ہوگا اور رنج و ملال نہیں ہوگا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حسن سیرت، اعلیٰ اخلاق، بلند کردار، عفت اور عصمت اور شرافت اور مرتبے کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور ارد گرد کے علاقوں میں طاہرہ کے خوبصورت اور پاکیزہ لقب سے مشہور تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب کسی پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے والد خویلد کا شمار مکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا، جو کہ بہت بڑے اور کامیاب تاجر تھے۔ عام روایات کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ عام الفیل سے 15 برس قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت و پرورش انتہائی ناز و نعم میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال و دولت اور سامان تجارت کی کثرت تھی۔ آپ خود لکھنا پڑھنا جانتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاروبار اور سامان تجارت کی خود نگرانی کیا کرتی تھی۔ آپ کا کاروبار شام اور یمن تک پہنچ گیا تھا۔ آپ کا تجارتی قافلہ سب سے بڑا ہوتا تھا اور اپنا سامان تجارت مختلف لوگوں کے ذریعے شام اور یمن تجارت کی غرض سے بھیجا کرتی تھی، انہیں بھی منافع میں شریک کر لیتی تھی۔ تجارتی قافلوں کی نگرانی آپ کا قابل اعتماد اور معاملہ فہم غلام میسرہ کیا کرتا تھا۔ ابن حشام اور دیگر روایات کے مطابق ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ نے آپ سے حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، دیانت، شرافت اور عالی نسب ہونے کا ذکر کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ اس مرتبہ تجارتی قافلے کا نگران اور شریک محمد بن عبداللہ کو بنا کر بھیجا جائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانتدار تاجر کی حیثیت سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے بھی پکارے جاتے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے غلام میسرہ کے مشورے کو مانتے ہوئے اس سلسلے میں میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور سرپرست ابو طالب کے مشورے سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کے اس غلام کے ہمراہ تجارتی قافلے کو لے کر شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ 2 ماہ بعد جب تجارتی قافلہ واپس آیا تو میسرہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو شام کے تجارتی قافلے اور سفر کے حالات اور واقعات بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں کافی عرصے سے آپ کی خدمت میں ہوں۔ اس دوران ہر طرح کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا، لیکن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جو کچھ میں نے دیکھا وہ عجیب تر ہے۔ میں نے محمد بن عبداللہ کو مشکلات میں بلند حوصلہ، مصائب میں پرسکون، ہجوم میں باوقار اور خرید و فروخت میں انتہائی ذہین و فہیم اور دور اندیش دیکھا ہے۔ وہ بردبار اور متحمل مزاج نوجوان ہیں۔ ان کی خاموشی میں وقار اور گفتگو میں دلکشی ہے۔ ان کے منہ سے کوئی فضول بات نہیں نکلتی۔ لوگ اگر انہیں صادق اور امین کہتے ہیں تو حقیقت کا برملا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ ان کے موتی جیسے دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ پسینہ انتہائی خوشبودار ہے اور وہ دن کی روشنی میں حسین اور رات کی روشنی میں حسین تر نظر آتے ہیں۔ ان کی سوچ بہت وسیع اور کردار میں تنہا اور یکتا ہے۔ وہ لاکھوں میں ایک اور اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت ان کے سپرد کر دیں، بس کاروبار چمک اٹھے گا۔ کاروبار تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پر گہرا اثر ڈالا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی عزیز ترین سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور سرپرست ابو طالب کی اجازت اور رضامندی کے بعد نکاح کے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 برس تھی۔ ابن سعد نے مہر کی رقم 500 درہم بتائی ہے، جبکہ ابن حشام نے 20 اونٹنیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد جیسی نعمت سے نوازتے ہوئے فرزند سعید عطا کیا، جس کا نام قاسم رکھا گیا۔ جب قاسم تھوڑا چلنے لگے تو اس دوران اچانک بیمار ہو کر وفات پا گئے۔
قاسم کی وفات کے 2.5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سعادت مند بیٹی سے نوازا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیدا ہوئی۔ روایت کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 39 برس سے زائد ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے 2.5 میل دور غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ابن حشام کی ایک روایت کے مطابق حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں عبادت کے لیے جایا کرتی تھی۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں۔ دوسری طرف کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو مختلف انداز میں ستانے اور تکلیفیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہوتا ہے۔ شعیب ابی طالب میں 3 سال کا عرصہ مسلمانوں نے انتہائی دکھ، تکلیفوں، اذیتوں اور مصیبتوں میں گزارا۔ ان قیامت خیز لمحات اور آزمائش کی گھڑیوں میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بھی بڑے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اس دوران ہر ممکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آرام کا خیال کیا، جبکہ اپنا تمام مال و دولت پہلے ہی اللہ کے راستے میں قربان کر چکی تھی۔ شعیب ابی طالب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ ناقص خوراک اور تفرقات کی ہجوم کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کے چند روز بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون اور رفیقہ حیات بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 برس گزارنے کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ 10 رمضان المبارک کو 65 برس کی عمر میں وفات پا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دفن فرمایا۔ ہمیشہ انہیں یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی وفات کے بعد رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات کی وجہ سے غمگین رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات بہت پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔